برطانوی راج کا آخری سال یہ کوئی سیدھی سادھی اقتدار کی منتقلی نہیں تھی، نہیں، یہ تو ایک ایسا طوفان تھا جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ چلیں آج دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی تقسیم کا وہ فیصلہ کن سال آخر تھا کیسا۔ تو آزادی سے ٹھیک 1 سال پہلے کا ہندوستان یہ کوئی پرامن ہینڈ اوور نہیں تھا، بلکہ ایک بہت ہی شدید سیاسی جنگ تھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کا گیم آف تھرونز چل رہا تھا، جہاں ہر کھلاڑی ہر قیمت پر جیتنا چاہتا تھا۔ تو اب آتے ہیں 1946 پر۔ میدان بالکل سج چکا تھا۔ ایک بات تو سب کو پتا تھی کہ انگریز جا رہے ہیں، لیکن بڑا سوال یہ تھا کہ وہ اپنے پیچھے کیسا ہندوستان چھوڑ کر جائیں گے۔ اور بس یہیں سے دو طاقتور نظریات کا تصادم شروع ہوتا ہے۔ ذرا اس تبدیلی کو دیکھیں، صرف 9 سالوں کے اندر سیاسی نقشہ بالکل ہی بدل گیا۔ 1937 کے الیکشنز میں مسلم لیگ کو مسلمانوں کے لیے مخصوص سیٹوں میں سے صرف آپ کہہ لیں 22% ملے، لیکن 1946 تک یہ نمبر اڑ کر 87% تک پہنچ گیا۔ یہ جو شفٹ ہے نا، یہ اس پوری کہانی کا سب سے اہم موڑ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلم ووٹرز کی تقریباً ساری کی ساری حمایت اب مسلم لیگ کے پاس تھی، اور اس زبردست مینڈیٹ نے محمد علی جناح کو ایک ایسی پوزیشن پر لا کھڑا کیا تھا کہ اب انہیں نظر انداز کرنا کسی کے لیے بھی ناممکن تھا۔ تو جناح کا موقف کیا تھا؟ وہ بالکل واضح تھا۔ ان کے نزدیک ایک متحدہ ہندوستان کا مطلب صرف حکمرانوں کی تبدیلی ہوتا، مطلب انگریز چلے جاتے اور ان کی جگہ ہندو اکثریت کی حکمرانی آ جاتی۔ تو ان کے لیے مسلمانوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، ایک الگ ملک پاکستان۔ اچھا، تو جب یہ تناؤ اتنا بڑھ رہا تھا، انگریزوں نے ہندوستان کو اکٹھا رکھنے کی ایک آخری اور کافی پیچیدہ کوشش کی۔ اس کا نام تھا کیبنٹ مشن پلان۔ لیکن یہ ایک بہت ہی نازک سمجھوتا تھا جو بس ٹوٹنے ہی والا تھا۔ اب یہ پلان تھا کیا؟ یہ کافی کمپلیکیٹڈ تھا۔ ایسے سمجھیں، سب سے اوپر ایک مرکزی حکومت، لیکن اس کے پاس اختیارات بہت ہی کم تھے، صرف دفاع، خارجہ امور اور مواصلات۔ اصل طاقت تھی صوبوں کے پاس، جنہیں 3 بڑے گروپس میں بانٹ دیا گیا تھا۔ یہ اصل میں مسلم لیگ کو زیادہ خود مختاری دینے کی ایک کوشش تھی تاکہ وہ متحدہ ہندوستان میں رہنے کے لیے مان جائے۔ لیکن پھر 10 جولائی 1946 کو ایک پریس کانفرنس ہوئی جس نے سارا کھیل ہی پلٹ دیا۔ جواہر لال نہرو نے یہ کہہ دیا کہ کانگریس اگر ضرورت پڑی تو اس پلان کو تبدیل کرنے کا حق رکھتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کانگریس کے لیے یہ صرف ایک سیاسی بیان ہو، لیکن جناح کے لیے یہ ایک سیدھا خطرہ تھا۔ ان کے لیے اس کا مطلب تھا کہ ڈیل ختم۔ اور جناح کا رد عمل وہ فوری بھی تھا اور شدید بھی۔ انہوں نے فورن پلان سے دستبرداری کا اعلان کیا اور ڈائریکٹ ایکشن کی کال دے دی، یعنی براہ راست اقدام۔ اور انہوں نے صاف کہہ دیا، اب ہندوستان یا تو تقسیم ہوگا یا پھر تباہ ہو جائے گا۔ اور اس سیاسی ڈیڈ لاک کا نتیجہ بہت خوفناک نکلا۔ جب بات چیت کے دروازے بند ہوئے تو ملک بھر میں فرقہ وارانہ تشدد کی ایک ایسی آگ بھڑکی جس نے سب کچھ جلا کے رکھ دیا۔ تو جناح نے 16 اگست 1946 کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے طور پر منانے کا اعلان کر دیا۔ اس ایک کال نے تشدد کی آگ پر جیسے تیل کا کام کیا، اور اس کا مرکز بنا بنگال، جہاں اس وقت مسلم لیگ کے وزیر اعلیٰ ایچ ایس سہروردی کی حکومت تھی۔ اور نتیجہ وہ ناقابل تصور تھا۔ صرف 4 دن کے اندر کولکتہ کی سڑکوں پر 6000 لاشیں پڑی تھیں۔ 6000۔ تاریخ اس واقعے کو دی گریٹ کلکتہ کلنگ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ وہ چنگاری تھی جس نے تقسیم کی آگ کو ایک شعلے میں بدل دیا۔ اس قتل عام کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ یہ وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تھا، وہ لمحہ جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ متحدہ ہندوستان کا خواب اب بکھر چکا تھا۔ تو اب صورتحال یہ تھی کہ پورا ملک آگ میں جل رہا تھا اور وقت تیزی سے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ اسی نازک موڑ پر آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان پہنچے۔ ان کا صرف ایک ہی مشن تھا، اس سیاسی طوفان سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ لیکن ملک کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ایک آخری بہت ہی مایوس کن کوشش کی گئی، ایک آخری پیشکش۔ وہ کیا تھی؟ یہ پیشکش آئی مہاتما گاندھی کی طرف سے، اور یہ اتنی حیران کن تھی کہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا محمد علی جناح کو متحدہ ہندوستان کا وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ جی ہاں، یہ ملک کو جوڑے رکھنے کی ایک آخری بے چین کوشش تھی۔ لیکن کانگریس کے لیڈرز، خاص طور پر نہرو اور پٹیل، اب تک بہت تھک چکے تھے۔ عبوری حکومت میں مہینوں کے ڈیڈ لاک نے انہیں بے بس کر دیا تھا۔ انہوں نے گاندھی کی یہ تجویز رد کر دی۔
सरदार पटेल ने तो साफ कहा, इतने लोगों की कुर्बानियां एक शख्स की ख्वाहिश के सामने भुलाई नहीं जा सकती। ये बहुत ही दर्दनाक लम्हा था, जहां गांधी भी बेबस हो गए। और बस इस आखिरी कोशिश के नाकाम होते ही वाकयात इतनी तेजी से आगे बढ़े जैसे कोई तूफान आ गया हो। देखें जरा, मार्च में माउंट बैटन हिंदुस्तान आए, अप्रैल में गांधी की पेशकश ठुकरा दी गई, जून में तकसीम का प्लान सबने मान लिया और सिर्फ 2 महीने बाद अगस्त में हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 अलग मुल्क बन गए। सब कुछ चंद महीनों में हो गया। मगर इस सियासी फैसले की इंसानी कीमत वो इतनी ज्यादा थी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। 1.5 करोड़ लोग, मर्द, औरतें, बच्चे, सब अपने घरों से बेदखल कर दिए गए। ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक हिजरत थी। और ये सिर्फ बेघरी की कहानी नहीं थी। इस अफरा तफरी और तशद्दुद में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। 10 लाख, ये एक ऐसी कीमत थी जिसका शायद किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। तो आखिर में ये सारी कहानी हमें एक बहुत बड़े बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज़ादी तो मिली, मगर किस कीमत पर? ये एक ऐसा सवाल है जिसका साया आज भी पूरे बरसगीर की तारीख पर मौजूद है।